اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالیٰ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 186 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محبوب، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ یعنی اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں۔ نہیں، میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض و معروض کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے الہ اور رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی نہ وہ تمہاری سنوائی کر سکتے ہیں، نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں، مگر میں کائنات بے پایہ کا فرمانروائے مطلق، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ لہٰذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے مارے پھرتے ہو۔ میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بندگی و اطاعت میں آ جاؤ۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ مِّنْهُمْ، میں اپنے بندوں کے ہر ایک بندے کے ہوں جمع ہے عباد کے حساب سے، میں اپنے ہر ایک بندے کے قریب ہوں۔ بِعِلْمِی، یہ مصنف کی طرف سے تفسیر ہے۔ بِعِلْمِی، میں ہر ایک بندے سے قریب ہوں۔ اشارہ بِعِلْمِی کے ذریعے سے مصنف اس بات کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں قرب جہت کے اعتبار سے نہیں ہے، مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ علم و حفظ کے اعتبار سے ہے۔ یعنی اس جگہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا میں قریب ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اسی جگہ ہوں جس جگہ تم ہو، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ میں علم کے اعتبار سے قریب ہوں۔ تمہیں ہر حال میں تمہاری ہر ایک بات
اور ہر ایک حال کو میں جاننے والا ہوں، جانتا ہوں اور حفظ کے اعتبار سے قریب ہوں۔ تم سدا اور ہمیشہ ہماری نگرانی میں ہو، تم ہمیشہ ہماری دیکھ ریکھ میں ہو۔ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ، تو اے محبوب آپ انہیں اس بات کی خبر دے دیں۔ یہ فَأَخْبِر کے ذریعے سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اخبر کی تقدیر یہاں پر ضروری ہے، کیونکہ قریب ہونے کی خبر دینا فَإِنِّي قریبٌ کے ذریعے سے قریب ہونے کی خبر دینا صحیح نہیں ہے، مگر اس پر مرتب ہو کر فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں خبر دے دو، میرے بندوں کو بتا دو۔ کیا بتا دو؟ کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ، صرف یہی نہیں کہ پکار سنتا ہوں بلکہ جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے عطا کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیتا بھی ہوں۔ بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ اے بِإِعْطَاءِ مَسْئُولِهِ، میں اس کے مسئول کو عطا کر کے جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے میں عطا بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ اے دعائی بالطاعہ، طاعت کی جو میری دعوت ہے اس پر لبیک کہیں، یعنی میرے حکم کو بجا لائیں۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور میرے اوپر ایمان لائیں، میرے اوپر ایمان لائیں۔ جو ایمان نہ لائے ہوں وہ ایمان لائیں، اور جو ایمان والے ہوں وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ یدیموا علی الایمان، ایمان پر، میرے اوپر ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ یہتدون سے لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ راہ راست پالیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی ازواج کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ الرفث بمعنی الافضاء، باقی سارے الفاظ واضح ہیں کہ رفث افضاء کے معنی میں ہے پہنچنا، جانا۔ الی نسائکم، اپنی نساء کے پاس، واضح لفظ ہے۔ تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں میں اپنی نساء کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، بالجماع، جماع کے ذریعے سے۔ بالجماع، جماع کے ذریعے سے، یعنی جماع کے ذریعے سے۔ نزل نسخا، مصنف کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک تفسیر ہے۔ عام طور سے مفسرین یہی تفسیر اس آیت کے ذیل میں کرتے ہیں جو مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی تفسیر اس کی ہے، اس کی ایک اور تفسیر بھی کی جاتی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس تفسیر کو بیان کروں، پھر جو کچھ مصنف کہہ رہے ہیں اسے بھی رکھوں گا، اور مشہور وہی ہے جو مصنف کہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی زوجہ سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے
کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں بسائے ہوئے بسا اوقات اپنی ازواج کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا۔ اسی کو آگے واضح کیا جا رہا ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون۔ تو اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرتے تھے، تو گویا کہ یہ اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اور اس سے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہ گارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تنبیہ، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، فالآن باشرہن سے ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، درست ہے، لہٰذا اب اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب و ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کرو۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اس کی کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، مگر یہ تفسیر جس کو بھی ہم نے بیان کیا، بہت کم مفسر نے اس طرح کی تفسیر کی ہے، اکثر مفسر نے وہی کی ہے جسے مصنف بیان کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ نزل نسخا، یہ آیت احل لکم لیلۃ الصیام نازل ہوئی ہے نسخا لما کان فی صدر الاسلام من تحریمہ، آغاز اسلام میں رفث کی تحریم جو تھی، آغاز اسلام میں رفث کی جو تحریم تھی اس کو منسوخ کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ بات صاف ہے کہ آغاز اسلام میں شب میں بھی، جو مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ شب میں بھی جماع حرام تھا، ایسا مصنف کہہ رہے ہیں کہ آغاز اسلام میں روزے کی شب میں بھی جماع حرام تھا، اس کو منسوخ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہتے ہیں نازل ہوئی منسوخ کرنے کے لیے رفث کی تحریم کو جو ابتدائے اسلام میں تھی۔ اسی طریقے سے کھانے اور پینے کی تحریم بھی جو آغاز اسلام میں تھی عشاء کے بعد، بات صاف ہے اس کو بھی منسوخ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے کو آیت کہاں سے؟ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، تو بات صاف ہو چکی کہ آغاز اسلام میں عشاء کے بعد یہ تینوں چیزیں ممنوع تھی، مگر ان کو ممنوع تھی، اس کو منسوخ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس حکم کو منسوخ کر کے اب تینوں چیزوں کی اجازت دے دی گئی، شب میں، پورے شب میں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ رب العزت فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے، یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں کا باہمی تعلق و اتصال بالکل غیر منفک ہوتا، اسی طرح تمہارا اور تمہاری ازواج کا تعلق بھی ہے۔
کہتے ہیں یہ کنایا ہے دونوں کے اتصال سے بات صاف ہے، یا کنایا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا ضرورت مند ہے، اس بات کی طرف ہے۔ اس کی تعبیر کی گئی کس سے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم ای تخونون انفسکم، اپنے اوپر خیانت کر رہے تھے روزے کی شب میں جماع کے ذریعے سے۔ وَكَذَلِكَ لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ، یہ واقعہ مصنف کہہ رہے ہیں یہ واقعہ عمر اور حضرت عمر اور ان کے سوا اور صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا، مگر یہ کچھ کہنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے روایات میں ہے، مگر اس بولی سے بہتر ہے وہ تفسیر جس کو میں نے پہلے نمبر پہ رکھا، کیا کہ ابتدا میں اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنے ازواج سے مباشرت نہ کرے، لیکن اپنی جگہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ، یہ واقعہ کون سا واقعہ؟ بات واضح ہے، یہ واقعہ عمر اور ان کے علاوہ رضی اللہ عنہم دیگر کچھ دوسرے صحابی کے ساتھ بھی پیش آیا، اور ان لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں عذر پیش کیے اپنے اس واقعے پر جو کمی ہوئی تھی، اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت پیش کیے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اَيْ قَبِلَ تَوْبَتَكُمْ، یعنی اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ یہ تفسیر بالکل واضح ہے، تابہ یتوبو کا صلہ علی آتا ہے تو اس کا معنی قبول توبہ ہوتا ہے، اس بات کو انہوں نے واضح کیا، یعنی یہی غرض مصنف ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، وَعَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم کو اس پر معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ لَكُمْ، تو اب کا مطلب اب جب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا الرفث، یعنی اب جب کہ تمہارے لیے رفث کو حلال کر دیا گیا، فَبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اَيْ جَامِعُوهُنَّ، اب جب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، یہ امر یہاں پر جواز و اباحت کے لیے ہے۔ کہتے ہیں اب جب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا تو باشروہن اے جامعوہن، تمہیں ان سے جماع کی اجازت ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لطف تمہارے لیے رکھا ہے اس کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ کہتے وابتغوا اے اطلبوا سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ابتغاء کا معنی لغت میں تلاش کرنے کے ہیں، یعنی اب تم اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، یا تو یہ مراد ہے اے اباحہ من الجماع، بات صاف ہے، او قدرہ من الولد، تلاش کرو اس کو جو اللہ نے
تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے مباح کر دیا ہے، جماع اگر ماں سے مراد لیا جائے تو مباح کر دیا ہے، اور اگر ولد مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں قدر ہے، یعنی اللہ نے جس ولد کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اسے تلاش کرنے کی تمہیں اب رمضان کے زمانے میں راتوں میں بھی اجازت ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ یعنی اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے جس سے دنیا میں ہر وقت ہر مرتبہ تمدن کے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعیین کر سکیں۔ وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کے بجائے ان آثار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے جو آفاق میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مگر نادان لوگ اس طریقۂ توقیت پر عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، اوقات کی یہ تعیین کیسے چل سکے گی؟ حالانکہ یہ اعتراض دراصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں نہ وہاں 6 مہینوں کی رات اس معنی میں ہوتی ہے اور نہ 6 مہینوں کا دن اس معنی میں ہے کہ 6 مہینوں کا دن جس معنی میں ہم خط استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کا لفظ بولتے ہیں، خواہ رات کا دور ہو یا دن کا دور، بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں۔ انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے، جاگنے اور کام کرنے اور تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ جب گھڑیوں کا رواج عام نہ تھا تب بھی ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے اور اس کا ذریعہ یہی افق کے آثار تھے، لہٰذا جس طرح دوسرے تمام معاملات میں یہ آثار ان کے لیے تعیین اوقات کا کام دیتے ہیں، اسی طرح نماز اور سحر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور کھاؤ اور پیو اللیل کلہ، پوری شب پوری رات، یعنی رات بھر تمہیں کھانے اور پینے کی اجازت ہے۔ واضح رہے اس بارے میں بھی لوگ ابتداً غلط فہمی میں تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے اور اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی ہے، اور غروب آفتاب سے
طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کی آزادی دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ یظہر لغوی معنی کا بیان، تبین لغت میں ظہور کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاری، سفید ڈورا، من الفجر فجر کا، اور فجر سے مراد ابھی بتائیں گے فجر صادق کا سفید ڈورا، فجر صادق کی سفید دھاری ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، کس کی سیاہ دھاری سے؟ رات کی سیاہ دھاری سے، ای صادق، اس تفسیر سے افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ من الفجر میں جو فجر ہے اس فجر سے مراد فجر صادق ہے۔ کہتے ہیں بیان، اس لفظ سے مصنف اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ من الفجر میں من بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے تو یہ بیان ہے، کس کا بیان ہے؟ خیط ابیض کا بیان ہے، سفید دھاری کا بیان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خیط اسود کا بیان، کہتے ہیں بیان، یہ بیان ہے خیط ابیض کا، اور اسود کا یعنی خیط اسود کا بیان محذوف ہے، یعنی من اللیل، من الخیط الاسود من اللیل۔ یہاں ما یبدو من البیاض وما یمتد معه من الغبش، ظاہر ہونے والی فجر صبح صادق کی رونما ہونے والی سفیدی، اور اس کے ساتھ آخر شب کی دراز غبش کو، تاریکی کو اللہ رب العزت نے دو خیط سے، دو خیط، دو دھاریاں، دو دھاگے، دو ڈورے سفید اور سیاہ سے تشبیہ دی ہے امتداد میں، وجہ شبہ امتداد میں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ پھر یہ سب کام چھوڑ کر جن کا ماسبق میں ذکر ہوا، رفث، اکل، شرب، پھر یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جائے، یعنی یہاں غایت مغیّہ سے خارج ہے۔ غایت کون ہے؟ لیل، مغیّہ کون ہے؟ صوم۔ غایت مغیّہ سے خارج ہے، اس لیے کہ غایت کا علاقہ ما بعد ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ سحر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفید صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت احتیاط کی بنا پر
کچھ بیجا تشدد برتنے لگے ہیں، مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی ہے جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ سحر میں سیاہی شب سے سپیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ اسی طرح افطار کے وقت میں بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی بلال کو آواز دیتے تھے کہ لاؤ ہمارا مشروب۔ بلال عرض کرتے، یا رسول اللہ ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ثم اتموا الصیام، پھر روزے پورے کرو، کب سے؟ من الفجر، فجر صادق سے، الی اللیل، رات تک، یعنی رات کے آنے تک۔ اور رات کا آنا کیسا ہوتا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں بغروب الشمس، سورج کے ڈوبنے سے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان سے اپنی ازواج سے، اے نساءکم، ہن کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ ہن سے مراد نساءکم ہیں، یعنی تم ان سے، اپنی نساء سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں معتکف ہو، اس حال میں کہ تم مساجد میں معتکف ہو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو ازواج سے مباشرت نہ کرو۔ معتکف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے۔ اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے۔ وانتم عاکفون، اے مقیمون بنیت الاعتکاف، درا حال ہے کہ تم مساجد میں اعتکاف کی نیت سے مقیم ہو۔ مساجد میں جمع کا لفظ ہے، کسی خاص مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہر وہ مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے اس میں اعتکاف درست ہے۔ متعلق بعاکفون، یہ فی المساجد کا تعلق عاکفون سے ہے۔ کہتے نہی لمن کان یخرج وہو معتکف فیجامع امرأتہ، یہاں نہیں ہے ہر اس شخص کے لیے جو نکلے اس حال میں کہ وہ معتکف ہے، پھر وہ مجامعت کرے اپنی امرأت سے اور لوٹے، اس کے لیے نہیں ہے۔ ولا تباشروہن میں تو حاصل یہ کہ اس حال میں مباشرت حرام ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ فلا تقربوہا، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے معصیت کی حد شروع ہوتی ہے
عین اسی مقام کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی اس میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، یعنی عربی زبان میں حما اس چراگاہ کو کہتے ہیں جسے کوئی رئیس یا بادشاہ پبلک کے لیے ممنوع کر دیتا ہے۔ اس استعارے کو استعمال کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے اور اللہ کی حما اس کی وہ حدیں ہیں جن سے اس نے حرام و حلال، اطاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ جو جانور حما کے گرد ہی چرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ حما کے اندر داخل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جو شریعت کی روح سے ناواقف ہیں ہمیشہ اجازت کی حدوں تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء و مشائخ بھی اس غرض کے لیے سندیں ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں تاکہ وہ اس باریک خط امتیاز ہی پر گھومتے رہیں جہاں اطاعت اور معصیت کے درمیان بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بکثرت لوگ معصیت اور معصیت سے بھی بڑھ کر ضلالت میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان باریک سرحدی خطوط کی تمیز اور ان کے کنارے پر پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ تلک الاحکام المذکورہ، تلک سے الاحکام المذکورہ سے مصنف مشار الیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یعنی ذکر کردہ احکام اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں تاکہ اللہ کے بندے ان حدود کے پاس ہی رکیں۔ فلا تقربوہا، تو اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ فلا تقربوہا، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ کہتے ہیں مصنف کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قول فلا تقربوہا یہ ابلغ ہے لا تعتدوہا سے، ان حدود سے آگے نہ بڑھو، اعتداء تجاوز کرنا، آگے بڑھنا۔ اللہ رب العزت کا یہ قول ابلغ ہے لا تعتدوہا سے، جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا، لا تعتدوہا سے ابلغ ہے المعبر بہ فی آیت اخری، کہ ایک دوسری آیت میں لا تقربوہا کی جگہ لا تعتدوہا سے بھی اس کی تعبیر ہوئی ہے، مگر یہاں جو تعبیر ہے فلا تقربوہا، یہ لا تقربوہا ابلغ ہے لا تعتدوہا سے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مذکورہ احکام کو بیان فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے احکام کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، اس توقع کے ساتھ کہ وہ بچیں، غلط روی سے بچیں، اس کے محارم سے بچیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔
اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا اس بنا پر کہ کسی اینچ پینچ سے تم اس کو کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت روداد مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر حاکم کا ایسا فیصلہ دراصل غلط بنائی ہوئی روداد سے دھوکہ کھا جانے کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے، عند اللہ وہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر وانتم تختصمون لی ولعل بعضکم یکون الہن بحجتہ من بعض فاقضی لہ علی نحو ما اسمع منہ فمن قضیت لہ بشیء من حق اخیہ فانما اقضی لہ قطعۃ من النار، یعنی میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زباں ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اے لا یاکلوا بعضکم مال بعض، کوئی کسی کا مال نہ کھائے، کوئی کسی کا مال نہ کھائے۔ اشارہ مصنف اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ یہاں مقابلہ جمع بالجمع نہیں ہے، جیسے کہ رکبوا دوابہم میں ہے، بلکہ یہاں پر صرف نہیں ہے دوسرے کے مال کھانے سے۔ آپس میں ایک دوسرے کا کوئی کسی کا مال بالباطل ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے، ناحق عام ہوا اور حرام خاص ہوا، ناحق حرام کو بھی شامل ہے، سمجھ رہے ہیں، ناحق طریقے سے یعنی حرام شرعاً حرام طریقے سے نہ کھائے، کالسرقہ والغصب، جیسے کہ ناحق طریقے، حرام طریقے، مثال کے طور پہ چوری کے طریقے سے، غصب کے طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی وَلَا تُدْلُوا، اور حکام تک نہ پہنچاؤ۔ کہتے ہیں ادلا یدلی ادلا، اصل وضع میں نام ہے کنویں میں ڈول ڈالنا پانی نکالنے کے لیے، پھر توسل بالشیء الی الشیء کے لیے اس کا استعارہ کر لیا گیا، تو با کے ذریعے سے جب اسے متعدی کیا گیا تو القاء کے معنی میں ہوا، اسی لیے تفسیر کر رہے ہیں تلقوا، مت ڈالو، مت پہنچاؤ، بہا اے بے حکومتہا، بے حکومتہا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیت حذف مضاف پر مشتمل ہے، یعنی اور نہ پہنچاؤ بے حکومتہا، حکومت کے ذریعے، یا بالاموال،
اموال کو رشوت کے طور پر حاکموں کے پاس کہ حکومت کے زور سے حاکموں کے پاس لتاکلوا فریقاً، تاکہ تم ایک فریق بن کر فیصلے کے ذریعے لوگوں کا مال کھاؤ، بالاثم، ناجائز طور پر، متلبسین، بالاثم متلبسین سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بالاثم ظرف مستقر ہے متلبسین مقدر سے جو حال ہے لا تدلو کی ضمیر فاعل واو سے، یا یہ حال ہے تاکلو کی ضمیر فاعل واو سے متلبسین سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جار مجرور تاکلو کی ضمیر فاعل، تاکلو کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ کہتے ہیں متلبسین بالاثم وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم غلطی پر ہو۔